بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج لکی مروت میں پولیس کی ایک وین پر دہشت گردی کا ایک حملہ ہوا ہے جس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ یقیناً ایک ایسا ثانیہ ہے جس پر پوری پاکستانی قوم افسردہ ہے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کی بڑی قیمت چکائی ہے۔ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو پچھلے 20 سال سے اس عفریت کو بھگتتی چلی آ رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے سفر میں پاکستان نے 70 سے 80 ہزار اپنے شہریوں کی جان گنوائی ہے۔ اس کے علاوہ 7-8 ہزار کے قریب اپنے جو فوجی افسران ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، فورسز کے مختلف جوان ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اربوں ڈالرز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ ملک عدم استحکام سے دوچار رہا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہے، وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے، پاکستان کے بارے میں ایک امپریشن پیدا ہوا ہے پوری دنیا میں، وہ ایک ایسا ہوا ہے کہ یہاں دہشت گردی کی نرسریاں ہیں، جہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور یہاں لا قانونیت ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی یہاں آئین نہیں ہے، اور سارے جو پاکستانی لوگ ہیں بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ روزانہ درجنوں کی تعداد میں پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے۔ کبھی ہماری جو مختلف اکیڈمیاں ہوتی تھی، پولیس کے ٹریننگ کے ادارے، ان کو ہدف بنایا جاتا تھا۔ کبھی اے پی ایس پہ حملہ ہوا، ایون جی ایچ کیو پہ بھی حملہ ہوا، ہمارے ہوٹلوں پہ حملہ ہوا۔ تو ایک ایسا ماحول تھا عفریت کا جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ پھر پاکستانی قوم نے، ہماری ریاست نے، ہمارے اداروں نے فیصلہ کیا کہ اس لعنت سے چھٹکارا پانا ہے، اور پھر پوری دنیا نے یہ دیکھا، اور انہیں اب تک بھی یقین نہیں آ رہا کہ پاکستانی قوم نے اتنی بڑی قربانی دے کر دہشت گردی کے عفریت کو نہ صرف ختم کیا بلکہ اس کے مستقبل میں آنے کے امکانات کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس حوالے سے پاک افغان بارڈر پر جو ایک باڑ لگائی گئی، فینچ لگائی گئی لوہے کی، اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور بدقسمتی سے اب کچھ عرصے سے یہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پھر کچھ عناصر جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے جو فاٹا کے علاقے تھے انہیں خیبر پختونخوا میں ضم کر کے بھی ایک بہت احسن قدم اٹھایا ہے۔ یہ جو فاٹا کے علاقے تھے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ جرائم کرتے تھے اور پھر وہاں جا کر پناہ لیتے تھے، بلکہ پورے پاکستان میں، بھلے وہ کراچی ہو، بلکہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں، سندھ کے علاقے ہوں، یہاں کے جرائم پیشہ عناصر بھی یہاں جرائم کرنے کے بعد وہاں جا کر پناہ لیتے تھے۔ لیکن اب ماشاءاللہ وہاں حالات کافی بہتر ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے چاہے وزیرستان ہو چاہے سوات ہو، وہاں کے لوگوں نے بڑی شدت سے آواز اٹھائی ہے کہ ان کے علاقوں میں دہشت گرد پھر جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور وہ مختلف لوگوں سے جو ہے وہ پیسے بھی وصول کر رہے ہیں اور لوگوں کو اغوا بھی کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ انہوں نے 15-20 سال اس کی بڑی قیمت چکائی ہے، ان علاقوں کے لوگوں نے ایک وقت رہا ہے کہ جب انہیں جو ہے ان کی آزادی چھن گئی تھی، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں تھیں، ان کے گھر محفوظ نہیں تھے، ان کے سکول محفوظ نہیں تھے، ان کے ہسپتال محفوظ نہیں تھے، اور ان کی فضائیں، ان کی زمین، ان کی زندگی، ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں تھا، اور وہ ایک خوف کے عفریت میں سانس لینے پر مجبور ہوتے تھے۔ ان کے بچے، ان کی بچیاں، ہر کسی بھی وقت کوئی بھی اغوا ہو سکتا تھا، کسی بھی وقت کسی کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے کیونکہ عملی طور پر اس مصیبت کو بھگتا ہے، اس لیے بڑی تعداد میں لوگ سوات میں نکلے تھے اور اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور یہی حالات جو ہے وہ وزیرستان میں اور باقی علاقوں کی ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو،
چاہے ہماری مرکزی حکومت ہو یا ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے، ان کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو برائی اب پھر دوبارہ جنم لے رہی ہے اس کو اسی مرحلے پر ختم کر دیا جائے، اس کو نیست و نابود کیا جائے، کیونکہ اگر یہ آگے بڑھتی گئی تو پھر خدا نخواستہ ہمیں ماضی کا ایک بہت برا جو خواب ہے وہ پھر دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو ضروری ہو گیا ہے کہ جس طرح اب یہ فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بہت سارے ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی شہادتوں کی خبریں میں ہمیں آئے دن پاک افغان بارڈر ملتی رہتی ہیں، اور اس واقعے کے بعد وہ تمام حلقے بھی جو اٹھتے بیٹھتے ایک فیشن بن چکا ہے، کبھی وہ ہماری افواج پاکستان کے سولجرز کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی پولیس کو کوستے ہیں۔ تو یہ چاہے ہماری افواج ہوں، چاہے ہمارے پولیس کے ادارے ہوں، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، وہ ہمارے تحفظ کے لیے اور جرائم کے خاتمے کے لیے اور ہماری میٹھی نیند کے لیے اپنی نیند بھی جو ہے قربان کرتے ہیں، اپنا امن و چین بھی قربان کرتے ہیں، ایون اپنی جانوں کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ تو وہ قومیں جو اپنے اداروں کی عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں اور ان کی قربانیوں کو سراہتی ہیں، وہ ہمیشہ امن سے رہتی ہیں اور محفوظ رہتی ہیں، اور جو قومیں اپنے قربانی دینے والے اداروں کی عزت نہیں کرتی تو اس کا جو عملی شکل ہے وہ ہم نے لیبیا میں بھی دیکھی ہے، شام میں بھی دیکھی ہے، عراق میں بھی دیکھا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں جو قوم کے تعاون اور مدد اور مارل سپورٹ کی وجہ سے ہمیشہ فعال رہتے ہیں اور قوموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ 22 کروڑ کا جو پاکستان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی قوت بھی ہے، اس کی ساری طاقت جو ہے وہ شہریوں کے پاس ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ اس کی طاقت کا منبع اور ماخذ اور مرکز ہے، اور قوم کی جو تعاون ہے، قوم کی جو مارل سپورٹ ہے، وہ یہی ہے جو ہمارے اداروں کو مضبوط بناتی ہے۔ تو پوری قوم کو اداروں کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور یہ جو برائی ایک بار پھر جو انگڑائی لے رہی ہے، اس کی لہر پھر پیدا ہو رہی ہے، اس کا اسی جگہ پر جس طرح کہتے ہیں ابتدائی ولندی بڈ کو برائی کو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو یہ ختم کر دینا چاہیے۔ بصورت دیگر جو ہم نے ماضی میں بھگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ پھر ہمیں اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ویلاگ میں۔